السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کے؟ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین طریقے سے اپنا دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی، حفظ کرنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، فہم دے، ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے، اپنی رضا کے کام کروا لے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو قرآن حفظ کرنے کا آسان طریقہ اور کچھ اصول یعنی ٹپس بتاؤں گی۔ سب سے پہلے ہمیں قرآن حفظ کرنے کا فائدہ معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم شوق سے اور جذبے کے ساتھ قرآن کو حفظ کریں، محبت کے ساتھ حفظ کریں۔ قرآن حفظ کرنے کے فائدے، اس پر ایک ویڈیو ہے، وہ ضرور دیکھ لیجئے گا تاکہ ہمیں قرآن حفظ کرنے پر دنیا و آخرت میں ملنے والے اجر کا پتہ چل سکے۔ اس ویڈیو کا لنک کمنٹ باکس میں موجود ہوگا۔ حفظ کرنا ایک روحانی سفر ہے، یعنی یہ روح کی غذا ہے، روح کو مضبوط کرتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ ہمیں صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے حفظ کرنا چاہیے۔ قرآن حفظ کرنے کو کبھی بھی مشکل نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ القمر آیت نمبر 22 میں فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ترجمہ ہے، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی جو اسے سمجھے، یاد کرے؟ جی بچوں، گناہ کے کام مثلاً جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، حسد کرنا، یہ سب چھوڑنا پڑے گا۔ اس کے چھوڑنے ہی سے اللہ کی مدد آئے گی، اور نیکی کرنا، قرآن کو سمجھنا، حفظ کرنا آسان ہو جائے گا، دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ جی پیارے بچوں، ہمیں قرآن کی بہت عزت کرنی ہے، بہت احترام کرنا ہے۔ عام کتابوں کی طرح ہاتھ میں لٹکا کر نہیں چلنا، بلکہ پیار سے سینے کے ساتھ لگا کر چلنا ہے۔ قرآن کے اوپر کوئی دوسری کتاب، پین، پینسل نہیں رکھنی، بلکہ اسے سب کتابوں کے اوپر رکھنا ہے، اسے گرنے نہیں دینا۔ علماء کہتے ہیں اگرچہ بچوں کو قرآن جلدی حفظ ہو جاتا ہے، لیکن روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ حفظ کرنے سے چھوٹے بڑے سب قرآن حفظ کر سکتے ہیں۔ نبوت کے وقت کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عمریں 60 سال سے زیادہ تھیں، سب نے آسانی سے حفظ کر لیا تھا۔ آپ لوگ اکثر جانتے ہوں گے کسی نہ کسی کے بارے میں کہ اس نے 60 سال کی عمر میں یا 70 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا اور چند سالوں میں حفظ کر لیا۔ حفظ کرنے کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ ہم سب کی خواہش ہونی چاہیے، تمنا ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے کہ ہم پورا قرآن نہیں تو کم از کم کچھ صورتیں ضرور حفظ کر لیں، تاکہ نمازوں میں، تہجد میں پڑھ سکیں۔ جی بچوں، ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ انسان کے دماغ کے جو یادداشت کے میموری سیلز ہیں وہ 80 سال کی عمر میں 93% ہو جاتے ہیں، یعنی صرف 7% ڈیڈ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ 80 سال کی عمر میں بھی حفظ کرنا شروع کرتے ہیں اور کر بھی لیتے ہیں۔ والدین کو چاہیے، استادوں کو چاہیے بچوں کو قرآن پیار و محبت سے حفظ کروائیں،
ڈانٹ ڈپٹ بالکل نہ کریں، بچوں کو انعام دے کر حفظ کی طرف مائل کرنا چاہیے۔ مار پیٹ کرنے والے والدین اور استاد جو ہیں وہ اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ جواب تو دینا ہوگا، اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ جی بچوں، کافی باتیں ہو گئیں، آپ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے قرآن حفظ کرنے کا طریقہ اور ٹپس۔ ٹپ نمبر 1 یہ ہے، حفظ کرنے کے لیے مناسب پرسکون صاف ستھری جگہ ہونی چاہیے، اور روز ایک ہی جگہ جو ہے وہ ہو تو زیادہ مناسب ہے۔ ٹی وی بند ہونا چاہیے، موبائل آف ہونا چاہیے، وضو کر لینا چاہیے، نیت اللہ کے لیے خالص کر لینی چاہیے۔ ٹپ نمبر 2، حفظ کے لیے فجر سے پہلے یا فجر کی نماز کے فوراً بعد کا وقت جو ہے وہ بہترین ہوتا ہے، انسان تازہ دم ہوتا ہے، جلدی حفظ ہو جاتا ہے۔ اور ناشتے سے پہلے یہ روحانی ناشتہ ہوتا ہے، یعنی روح کی غذا ہے قرآن، روح مضبوط ہوتی ہے۔ جلدی اٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ جلدی رات کو سویا بھی جائے، کوشش کرنی چاہیے 10 بجے سے پہلے سو جانا چاہیے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت بھی حفظ کرنے کے لیے مناسب ہے، اور 5 نمازوں کے ساتھ حفظ کو دہرایا جا سکتا ہے۔ اپنی عادتوں کو، اپنے شوق مشغلوں کو بدلنا چاہیے، سفر کے دوران، گاڑی میں، واک کرتے ہوئے، یا ڈاکٹر کے پاس ویٹنگ روم میں، بس سٹاپ پر، جہاں وقت ملے فوراً اپنا حفظ دہرا لینا چاہیے۔ وقت بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے، وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ ٹپ نمبر 3، حفظ کرنے کے لیے ایک ہی قرآن استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ دماغ میں صفحے کا پورا نقشہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ شروع میں بچے کو علیحدہ ایک سپارہ بھی استعمال کروا سکتے ہیں، لیکن ایسا سپارہ لینا چاہیے جس کے مطابق قرآن بھی موجود ہو، یعنی سپارے کے صفحے کی لائنیں اور قرآن کی برابر ہوں تعداد میں۔ علم حاصل کرنے کی دعائیں پڑھ کر حفظ کا آغاز کرنا چاہیے۔ ٹپ نمبر 4، حفظ کرنے سے پہلے جتنا حفظ کرنا ہے اس کا لفظی ترجمہ، مفہوم، تجوید، یہ سب اچھی طرح اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، ان کو سمجھ لینا چاہیے۔ حفظ کرنے والی آیات کی تعداد بھی مقرر کر لینی چاہیے کہ مجھے آدھا صفحہ پڑھنا ہے، حفظ کرنا ہے، یا ایک یا کتنی آیات۔ کم از کم 7 بار ان آیات کی تلاوت بھی سن لینی چاہیے۔ اس کے لیے ہماری ان آیات کی حفظ کی جو ویڈیو ہے وہ بار بار دیکھی جا سکتی ہے، کیونکہ ان میں ترجمہ بھی ہے اور تجوید بھی ہے، لہٰذا توجہ اور غور سے سننا جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ ٹپ نمبر 5، حفظ کرتے وقت شہادت کی انگلی لائن پر ہونی چاہیے، پالتی مار کر یعنی کراس لیگز کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، بلند آواز میں حفظ کرنا چاہیے کہ کانوں سے آواز ٹکرائے۔ آگے پیچھے راک کرنے یعنی سر کو آگے پیچھے ہلانے سے کہا جاتا ہے جلدی حفظ ہو جاتا ہے، اس طرح خون کی گردش کی وجہ سے دماغ زیادہ بہتر کام کرتا ہے، واللہ عالم۔ ٹپ نمبر 6، جی بچوں، حفظ کرنے کا طریقہ دھیان سے سمجھیے۔ گننے کے لیے تسبیح لے لیجئے، لمبی آیت کو وقف کے مطابق کہ آپ نے کہاں کا وقف کرنا ہے کچھ حصوں میں تقسیم کر لیجئے۔ چھوٹی آیت ہے اگر تو اس کو پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر 2 حصوں میں بھی حفظ کرنے کے بعد، یعنی 2 حصے کر لیں حفظ کرنے کے لیے، جب حفظ ہو جائے تو پھر پوری آیت کو اکٹھا پڑھ لیں۔ مثلاً سورۃ القمر کی آیت نمبر 22،
اس کو ہم نے بغیر وقف کے حفظ کرنا ہے، لیکن سہولت کے لیے 2 حصے کر لیتے ہیں، اور جب حفظ ہو جائے گا تو پھر ہم ایک ہی سانس میں بغیر وقف کے اس کو پڑھ لیں گے۔ پہلا حصہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، 10 بار دیکھ کر انگلی اس پر پھیر کر پڑھیے اور 10 بار آنکھیں بند کر کے پڑھیے۔ اگر غلطی ہو جائے تو 10 بار دوبارہ دیکھ کر پڑھ لیجئے اور پھر 10 بار زبانی پڑھیے۔ پھر بھی یاد نہ ہو تو یہ عمل پھر دہرا لیجئے۔ یاد ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے، اس کا دوسرا حصہ، آیت تو ایک ہی ہے نا، اس کا جو دوسرا حصہ ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اسے بھی 10 بار دیکھ کر اور 10 بار آنکھیں بند کر کے پڑھیے۔ یہ بھی جب یاد ہو جائے تو پوری آیت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ 10 بار دیکھ کر اور 10 بار زبانی پڑھ لیجئے۔ اگلی آیت بھی اسی طرح سے حفظ کیجئے، یعنی 10 بار دیکھ کر اور 10 بار زبانی، اور جب وہ بھی حفظ ہو جائے تو دونوں کو ملا کر 10 بار دیکھ کر پڑھیے اور 3 دفعہ زبانی۔ تیسری آیت بھی 10 دفعہ دیکھ کر پڑھیے، 10 دفعہ زبانی پڑھیے۔ جب حفظ ہو جائے تو پھر تینوں آیات کو 10 دفعہ دیکھ کر اور 3 دفعہ زبانی پڑھ لیجئے۔ چوتھی آیت بھی 10 دفعہ دیکھ کر 10 دفعہ زبانی، اور جب یاد ہو جائے تو پھر ساری آیات کو 10 دفعہ دیکھ کر اور 3 دفعہ زبانی۔ اسی طرح سے آپ جتنی آیات حفظ کرنی ہیں اس طرح کرتے چلے جائیے۔ اگر کوئی لفظ مشکل لگے تو اسے اپنے سے پہلے ایک لفظ کے ساتھ اور ایک بعد آنے والے لفظ کے ساتھ ملا کر 10 دفعہ پڑھ لیجئے۔ ربط کا مرحلہ بہت اہم ہے، یعنی ایک دوسرے سے جو ہم آیت کو جوڑتے ہیں۔ ربط میں ہم ایک ایک کر کے نئی حفظ کی ہوئی آیت کو پچھلی حفظ کی گئی آیات کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ ایک دن کی آیات کا حفظ مکمل ہونے پر ساری آیات کو بغیر دیکھے 20 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اس طرح سے آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حفظ کر کے بھول جانا بہت ہی خطرناک ہے، لہٰذا حفظ یاد رکھنے کے لیے دہرانا، جسے تکرار بھی کہا جاتا ہے، یہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ حفظ کرنے کے بعد یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے۔ کثرت سے تلاوت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح اونٹ رسی کھولنے پر بھاگ جاتا ہے، قرآن اس سے بھی تیزی سے دل و دماغ سے مٹ جاتا ہے، یعنی بھول جاتا ہے، اگر اسے پڑھنا چھوڑ دیا جائے۔ ہر ہفتے ایک دفعہ سارا حفظ ضرور دہرا لینا چاہیے۔ زیادہ پارے حفظ ہونے پر روزانہ 1 یا 2 پارے دہرانے چاہیے۔ اپنی آواز میں حفظ جو ہے وہ ریکارڈ کر کے سننے سے بھی فائدہ ہوتا ہے، اور جو آیات ملتی جلتی ہوتی ہیں ان کو بار بار دہرانا چاہیے، اس سے وہ پکی ہو جاتی ہیں۔ جی بچوں، قرآن کو حفظ کرنے کا راز یہ ہے کہ اسے کثرت سے پڑھا جائے۔ قرآن حفظ کرنے والا خود اللہ کی رحمت، برکت اور بہت سے فائدوں کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین طریقے سے قرآن حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔